السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور الدین عمری، خطیب مسجد عباد الرحمن، گولکنڈہ، حیدرآباد سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ جس نے زندگی بھر کتاب و سنت کو لازم پکڑا، اسلامی دنیا کی نمائندگی کرتا رہا، امت مسلمہ کی فکر ہمیشہ دامنگیر رہتی، جس نے حرمین کی بڑی خدمت انجام دی، حاجیوں کو کسی قسم کی تکلیف ہونے نہیں دی۔ آج وہ بادشاہ سپرد خاک ہونے جا رہا ہے، جس کی وفات پر اسلامی دنیا میں ایک بڑا خلا محسوس کیا جا رہا ہے۔ آج وہ مٹی تلے آرام کرنے جا رہا ہے۔ زندگی میں مختلف اتار چڑھاؤ دیکھا، عالم اسلام کی قیادت کی، ہر آدمی کے دل میں بس کر خدمت انجام دی۔ آج وہ بادشاہ بہت ہی سیدھے سادے طریقے سے رب العالمین کے جوار رحمت میں جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ توپوں کی گھن گرج ہے، نہ فوج کی سلامی ہے، نہ شور شرابہ ہے، نہ تکلفات ہیں۔ کس قدر سیدھا سادہ طریقہ ہے۔ یہی ہے اسلام، اسی کا نام اسلام ہے دوستو۔ ان کی قبر پر نہ عمارت ہوگی، نہ عالی مقام و رتبے والی تختی ہوگی، نہ پھول ہوں گے، نہ پختی عمارت ہوگی، نہ 10واں ہوگا، نہ 20واں ہوگا، نہ 40واں ہوگا، نہ برسی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں خود ساختہ ہیں۔ اسلام میں ان رسومات کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اللہ کے حکم سے قبر کی حیثیت کو ہم پر واضح کر دیا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، یا اس پر بیٹھا جائے، یا وہاں کوئی عمارت کھڑی کی جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا، اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ کسی مجسمے کو پاؤ تو اسے توڑ پھوڑ کر کے اس کے نشانات کو مٹا دو، اور کسی قبر کو اونچا پاؤ تو اسے زمین کے برابر کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا عمل اسی پر قائم رہا، مگر بعد میں چل کر قبروں کو پختہ بنایا جانے لگا، اور اس پر چادریں چڑھائی جانے اور ان کے لیے نظر و نیاز مانی جانے لگی، اور وہاں عرس و میلہ کا بازار گرم ہونے لگا، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی منع فرمایا تھا، لا تتخذ مسجدی عیدا، میری قبر کو عید، میلہ اور عرس کی جگہ نہ بنا لی جائے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کا فرما روا کس قدر سادے طریقے سے سپرد خاک ہو رہا ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن دنیا والے کب سمجھیں گے؟ شاہ عبداللہ کی قبر پر نہ تختی ہوگی، نہ اس کی قبر پختی ہوگی، بلکہ عام آدمی جیسے ہی قبر ہوگی، اور یہاں جو بھی آتا ہے اسی طرح جاتا ہے۔ جب یہ فرما روا آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، اب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جب آیا تھا تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ کس نے اس کو نہلایا تھا، اب جا رہا ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ کس نے اس کو نہلایا ہے۔ جب آیا تھا تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ کس نے اس کا استقبال کیا تھا، اب جا رہا ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ کون اس کی قبر میں اتر کر الوداع کہہ رہا ہے۔ جب آیا تھا تو نہیں معلوم تھا کہ کس نے اس کو گہوارے میں ڈالا تھا، جب جا رہا ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ کس نے اس کو ڈولے میں رکھا ہے۔
جب آیا تھا تو اس کو نہیں معلوم تھا کہ کس نے اس کو پہلی مرتبہ کپڑوں میں لپیٹا تھا، جب جا رہا ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ کس نے اس کو کفن لپیٹا ہے۔ بس دوستو یہی زندگی ہے، انسان کو نہ اس کے ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر ہے، اس کے باوجود اکڑ اکڑ کر پھرتا رہتا ہے جو کہ اس کے لیے بالکل زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ بادشاہ مخمل پر سونے والا آج مٹی پر سونے جا رہا ہے، زندگی بھر پلنگ اور گدے پر سونے والا بادشاہ آج پہلی مرتبہ زمین پر سونے جا رہا ہے، زندگی بھر اے سی میں رہنے والا بادشاہ آج بغیر اے سی کے گھر میں جا رہا ہے، ایکڑوں پر پھیلے ہوئے محل میں رہنے والا بادشاہ آج پہلی بار تنگ گھر میں جا رہا ہے، سجے سجائے کمرے میں رہنے والا بادشاہ آج بن سجائے کمرے میں جا رہا ہے، کھڑکیوں والے کمرے میں رہنے والا بادشاہ بن کھڑکیوں والے کمرے میں جا رہا ہے۔ دنیا میں جب چلتا تھا تو دنیا ساتھ ساتھ چلتی تھی، لیکن یہ بادشاہ آج اکیلے اکیلے جا رہا ہے، افراد خاندان ساتھ چھوڑ دیں گے، محافظ سپاہی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، دنیا کے سربراہان بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اخباری نمائندے بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کی سلطنت بھی ساتھ چھوڑ دے گی، اب اس کا کوئی حکم چلنے والا نہیں ہے، اس کا مال بھی ساتھ چھوڑ دے گا، اس کا آخری گھر ویسا ہی ہے جیسے غریب کا گھر ہوتا ہے، اس کا کفن بھی ویسے ہی ہے جیسے غریب کا کفن ہوتا ہے، اس کی مٹی بھی ویسے ہی ہے جیسے غریب کی مٹی بھی ہوتی ہے، اور ہم سب کا بھی یہی حال ہوگا دوستو، بلکہ دنیا کے ہر بادشاہ کا، ہر فرما روا کا، ہر فوجی کا، ہر مفکر کا، ہر فلسفی کا، ہر شاعر کا، ہر لیڈر کا، ہر مالدار کا، ہر غریب کا یہی انجام ہونے والا ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے، دنیا کیا ہے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ اونچے اونچے محل کس کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان بنگلے تیرے کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا وہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ شاہ عبداللہ کی دینی خدمات کو تو قبول فرما، ان کی لغزشوں کو تو معاف فرما، ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ہماری آڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 009393911383991۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔